تو اب چونکہ دین ایک برانڈ بن گیا نا, اور برانڈ اس لیے بنا کہ یہاں عزت ملتی ہے آپ کو, سیدھی سی بات ہے, ریسپیکٹ ملتی ہے, اور اب تو روپے پیسے کی بھی کمی نہیں. بہت سے نوجوان جو ہے آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو وہ دین کی طرف آتے ہیں, کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں یا کسی دائی کو سنتے ہیں, تو ان کو دیکھ کر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرح ہی بنیں گے تو شاید یہی ہماری زندگی کا پرپز ہے. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا, وہ دیکھتا ہے مولانا طارق جمیل کو, وہ دیکھتا ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب کو, ٹھیک ہے, وہ دیکھتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو, مولانا مودودی کو, علامہ البانی کو. بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی میں ایسا بن جاؤں, یہ محض دینی خواہش نہیں ہے. میرے خیال میں یہ دینی خواہش دوسرے نمبر پر ہے, پہلے نمبر پہ یہ دنیاوی خواہش ہے. میں اکثر جو بھی فیمس پرسنالٹی ہیں یا اسکالر ہیں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب آپ مشہور بھی ہو گئے ہیں, آپ کو عزت بھی مل گئی ہے, مال بھی مل گیا ہے, نام بھی مل گیا ہے, فیم, ہر چیز مل گئی ہے, تو اب آپ آگے کیا کرنے کو دل کرتا ہے؟ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست بھی ہیں ماشاء اللہ سے, شاگرد رشید بھی ہیں, آصف علی. تو میں ان کے ساتھ اکثر جب لاہور سے اپنے گاؤں جانا ہوتا تھا تو ایک دفعہ میں نے اس سے بات کی کہ یار دل کرتا ہے پہاڑوں میں بندہ نکل جائے. تو مجھے اس نے ایک جملہ کہا, کہنے لگا جس سفر میں جاتے ہیں آپ یہی بات کر دیتے ہو. اچھا, میں اس پہ چونک گیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا میں نے شاید پہلی مرتبہ اس سے یہ بات کی. یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے, امام احمد بن حنبل جو ہے نا, وہ اپنے جب وہ مشہور ہوئے اس وقت وہ بھی یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میں بھی نا کسی ایسی وادی میں چلا جاؤں جہاں پر مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو. ایسا گمنام آدمی, ٹھیک ہے, کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اور اپنے ایمان کو قائم رکھنے والا ہے, تو اس کا جو اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جنہوں نے ایک اعتبار سے اپنی فیم کے ذریعے سے یا دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے دنیا جو ہے وہ پا لی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں خیال ڈالتا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا وہ بالکل ہی دین سے دور ہیں, متنفر ہیں, بیزار ہیں, اور جو ہے نا وہ مطلب بے روی کا شکار ہے. تو ایسے میں اگر کسی نوجوان کے لڑکا یا لڑکی ہے, اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں دین کا کام کروں, دین کی خدمت کروں اور اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کروں, تو ان کو آپ کس طرح موٹیویٹ کریں گے, ان کو اس خیال کو آپ کس طرح اپریشیٹ کریں گے؟ بعض عباسی خلفاء کا تذکرہ آیا کہ جو بڑے بڑے محدثین کی جب شان و شوکت دیکھتے تھے, جاؤ جلال, تو وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم بادشاہ کی جگہ یہ محدث ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا کام یہ زیادہ بڑا کام ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا کے کام. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اسلام کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو جو انرجی چاہیے, جو پوٹینشل چاہیے, جو اسکل چاہیے, جو نالج چاہیے, جو ایٹریبیوٹ چاہیے, وہ زیادہ ہے. ایک عالم دین ہے مولانا عاشق الہی دیوبند کے, انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ ایک شیطان ہے, ویسی مزاح میں لکھا لیکن بات ان کی ٹھیک ہے. اس کا نام ہے ثم ہوا. یہ عموماً مدارس کے بچوں کے قریب آتا ہے, تو ان کو آ کے کہتا ہے کہ جس مدرسے میں تم پڑھ رہے ہو نا, یہاں استاد اچھے نہیں ہیں, فلاں مدرسہ بڑا اچھا ہے, اچھے استاد, کھانا پینا, یہ وہ, یہاں سے ان کو بھگائے گا, اس مدرسے میں لے جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today I am very much excited because I have opportunity to sit in front of my mentor. یہ جو پوڈ کاسٹ ہے, اسپیشل پوڈ کاسٹ ارینج کی گئی ہے خاص طور پر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو دین کی طرف آتے ہیں اور ان کے جو چیلنجز ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کے بعد, یا بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو دین کی طرف نہیں ہیں, ان کو دین کی طرف کس طرح لے کر آنا ہے. تو یوتھ کے ذہن میں بہت زیادہ کویشچن ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہم وہ جانیں گے. جی سب سے پہلے میں سر آپ کی لائف سٹوری سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سا ایسا لمحہ تھا یا ایسا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ پیش آیا جب آپ دین کی طرف آئے اور آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی جو زندگی ہے وہ دین کے لیے وقف کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایسے لمحات تو انسان کی زندگی میں ایک سے زائد ہوتے ہیں جو اس کے لیے, اس کی لائف کے لیے چینج کا, تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. تو بڑی وجہ تو شاید تبلیغی جماعت ہے. جب میں میٹرک میں حفظ کر رہا تھا, مطلب حفظ اپنے آخری پاروں میں تھا, تو میں نے اسکول کے ساتھ حفظ کیا, چھٹی کلاس میں جو ہے وہ شروع کیا اور 10th میں مکمل ہو گیا. تو وہ مدرسے میں کافی ہمارا جو محلے کا مدرسہ تھا وہ آنا جانا رہتا تھا, تو وہ دیوبند کا تھا, تو وہاں تبلیغی جماعت والے کافی آتے تھے. تو 9th 10th میں تبلیغ والوں کے ساتھ کافی میں نے وقت لگایا, گشت کروانا ان کے ساتھ. پھر وہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی تھی, تو اس سے ایک شوق پیدا ہوا. پھر بعد میں وہ بڑھتے بڑھتے جب میں نے گریجویشن مکمل کی, وہاں پہ مقامی جو کالج تھا وہاں سے BA کیا, تو اس کے بعد ایک تبلیغی جماعت جو بیرون کی تبلیغی جماعت تھی, تو وہ ہمارے محلے میں آئی, محلے کی مسجد میں. تو انہوں نے میرے بڑے بھائی سے اصرار کیا کہ آپ ہمیں وقت دیں 40 دن کے لیے. تو وہ
جاب کرتے تھے، اس وقت ملازمت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے ابھی پیپر دیے ہیں، یہ فارغ ہے، تو میں اپنی جگہ اس کو بھیج دیتا ہوں. تو بس وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہے، یعنی گریجویشن کے بعد کہ جب میں یہاں آیا راولپنڈی مرکز میں، اور یہاں پھر ہماری مختلف جگہوں پہ تشکیل ہوئی، پتوکی میں اور اسی طرح سے منڈی بہاؤالدین میں 40 دن لگائے. اس میں انسان کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے. وہ 40 دن آپ مسجد میں رہتے ہیں. تبلیغ کا نظام ایسے ہی ہے، جنہوں نے تبلیغ کے ساتھ وقت لگایا انہیں معلوم ہوگا. تو وہ پھر اس کے بعد سے پھر زندگی میں کافی تبدیلی آئی. پھر اس کے بعد سے پھر میں آ گیا ادھر قرآن اکیڈمی میں. 99 کی بات ہے یہ. تو یہاں میں نے 1 ایئر کورس کیا، رجوع الی القرآن کورس 1 ایئر. اور اس کے بعد سے پھر چل ادھر ہی ہوں. مدرسے کی تعلیم حاصل کی، پھر یونیورسٹی کی، پھر اس طرح سے پڑھنا پڑھانا جاری ہے. تو بیسیکلی تو یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ایک وجہ بنا اس طرف آنے میں. بہت سے نوجوان جو ہے آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو وہ دین کی طرف آتے ہیں، کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں یا کسی داعی کو سنتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرح ہی بنیں گے تو شاید یہی ہماری زندگی کا پرپز ہے. تو وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ان کے اپنا پوٹینشل کیا ہے یا اپنے سرکمسٹانسز کیا ہیں، ان کو دیکھ کر وہ اپنے اس پوٹینشل کو ایگزیکیوٹ کریں. تو آپ ایسے نوجوانوں کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کس طرح اپنے پرپز آف لائف کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں؟ 2 چیزیں عام ہیں. ایک طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا. ہر بچے کا پوٹینشیل برابر نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے. جی ہم بھی جب 1 ایئر کورس کر رہے تھے قرآن اکیڈمی میں، تو اب ظاہری بات ہے ایک موٹیویشن ملتی ہے. تو لوگ مختلف علاقوں سے، شہروں سے، بلکہ امریکہ سے بھی، UAE وغیرہ سے بھی آتے تھے 1 ایئر کورس کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کا ایک حلقہ تھا، ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ. اب اس میں پھر ہمارے جو ایک استاذ تھے وہ پوچھ رہے تھے بھئی اب آپ نے کیا کرنا ہے 1 ایئر کورس کے بعد. تو اب لوگ موٹیویٹڈ تھے، بہت سارے کہہ رہے تھے ہم نے درس نظامی کرنا ہے. اچھا وہ پھر سجیسٹ کر رہے تھے اور مجھے ان کی سجیشن اچھی لگی. انہوں نے ایک بات عمومی طور پہ کی. انہوں نے کہا کہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ درس نظامی کی طرف جائے. شوق اپنی جگہ پہ، لیکن ہر اسٹوڈنٹ کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے، اور یہ بات ان کی درست ہے. جیسے آپ کا ہر بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ حفظ کر پائے، تو آپ کو درمیان میں سے اٹھوانا پڑ جاتا ہے. تو والدین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. اچھا اسکول کی تعلیم میں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جلدی آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے نا وہ میٹرک سائنس کے ساتھ نہیں کر سکتا یا ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، بھئی ہمیں پتہ ہے. تو وہ اس کو اس کے حساب سے کام پہ لگا دیتے ہیں. کسی کو بزنس میں ڈال دیا، کسی کو آرٹس میں ڈال دیا. تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. پوٹینشیل لوگوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کانوں کی مانند ہیں، معادن کی مانند ہیں، مائنز کی طرح ہیں. تو کوئی کوئلے کی کان ہوتی ہے، کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، کوئی سلور کی. تو سب لوگوں کی صلاحیتیں سیم نہیں ہوتی. تو یہ بات اہم ہے کہ ہر کسی کو ہم مشورہ نہ دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیے. تو مجھ سے جو نوجوان رابطہ کرتے ہیں تو میں جتنا ان کو جانتا ہوں تو کسی کو مشورہ دے دیتا ہوں کہ اس کو کیریئر بنا لو، کسی کو کہتا ہوں بھئی جہاں آپ ہو وہاں پہ دین کا چھوٹا موٹا کام کرتے رہو. تو یہ ایک بات اہم ہے، پوٹینشیل کو دیکھ کے جو ہے وہ اس طرف آنا چاہیے. دوسری اہم چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں دین اس وقت ایک برانڈ بنتا چلا جا رہا ہے. اچھا اس کے فوائد بھی ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ٹھیک ہے. اب لوگ دین میں برانڈ کانشیس زیادہ ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ اب مطلب پچھلے وقتوں میں بھی ایسا تھا. محدثین کے ہم جو واقعات ابھی پڑھ رہے ہیں، صحیح مسلم ہم نے جو شروع کی ہے تو اس میں بھی بعض عباسی خلفاء کا تذکرہ آیا کہ جو بڑے بڑے محدثین کی جب شان و شوکت دیکھتے تھے، جاہ و جلال، تو وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم بادشاہ کی جگہ یہ محدث ہوتے. اچھا اب ان کا مسئلہ دین نہیں تھا، ان کا مسئلہ جاہ و جلال تھا. اب اصل میں پوائنٹ یہ، ٹھیک ہے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا. تو دنیا جو ہے نا، دنیا صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہے. اس لیے جو حضرات صوفیہ گہری نظر رکھتے ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان میں سب سے آخر میں اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ حب جاہ ہے، یعنی جاہ و جلال یا اپنی فیم اور اس چیز کی جو ہوتی ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے مانا جائے میں کوئی چیز ہوں، میں کوئی چیز ہوں، لوگ میرے 8-10 آگے پیچھے ہوں، ہمارے بھی جو ہے وہ کوئی سبسکرائبر ہوں، ہمارے بھی جو ہے وہ کوئی فالوورز ہوں. دیکھیں یہ ہے تو دنیا سیدھی سی بات ہے.
تو یہ بات بہت عام ہے کہ ہم لوگ مطلب میں اپنے آپ کو پہلے شامل کر رہا ہوں کہ ہم لوگ دنیا سے دین کی طرف آ رہے ہیں، در حقیقت اس دین میں دنیا تلاش کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا سفر دنیا سے دنیا کی طرف ہی ہے، درمیان میں دین ایک بہانہ ہے۔ اچھا، یہ ریئلائزیشن انسان کو کہیں نہ کہیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، تو جب اس کو ہوتی ہے اور وہ اس کو جڑ سے پکڑ لے اور اس کو اچھے سے سمجھ جائے تو انشاءاللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں سے نکال کے لے جائے گا، ورنہ یہ گہرا کنواں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک صاحب نے آ کے کہا کہ جی کوئی ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی کنبے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ جہاد نہیں ہے، جہاد یہی ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب چونکہ دین ایک برانڈ بن گیا نا، اور برانڈ اس لیے بنا کہ یہاں عزت ملتی ہے آپ کو، سیدھی سی بات ہے، ریسپیکٹ ملتی ہے، اور آپ تو روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ٹھیک۔ سو وہ ایک مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا بھائی کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا بس چھوٹا موٹا کاروبار ہے۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ جی مدرسہ بنایا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ روپے پیسے کی کمی نہیں رہ گئی، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایک سوشل سٹیٹس جو ہے وہ آپ کا بالکل نہیں ہوتا، آپ زیرو پہ ہوتے ہو، لیکن آپ دین کی طرف آتے ہو اور آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں، لگژریس گاڑیاں ہیں، آپ V8 اور گارڈز اور دس اینڈ دیٹ، یہ سارا کچھ۔ پھر شیخ صاحب، پھر جی حضور، اور یہ اور وہ، جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہو چکی ہے۔ تو اب جو بندہ، ہم یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے، وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا، وہ دیکھتا ہے مولانا طارق جمیل کو، وہ دیکھتا ہے جی مفتی طارق مسعود صاحب کو، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو، مولانا مودودی کو، علامہ البانی کو، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی میں ایسا بن جاؤں، یہ محض دینی خواہش نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ دینی خواہش دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پہ یہ دنیاوی خواہش ہے۔ جب تک کوئی بندہ اس کو اس طرح سے نہیں لے گا اور اپنی ایویلیویشن نہیں کرے گا، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کی تصحیح اور کریکشن نہیں کرے گا، تو وہ بہت دھوکے میں پڑا رہے گا۔ تو یہ اس وقت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے، اب جیسے دیکھیں، اب مثال دینے میں کوئی حرج نہیں، یوتھ کلب ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی دنیا دار لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے کہ دین ایک برانڈ بن چکا ہے، لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نوجوانوں سے ہم ملتے ہیں نا، بھائی ہمارا انسٹا پہ اتنے فالوور، دس اینڈ دیٹ، اس سے بچنا چاہیے۔ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی نوجوان دین کی طرف آتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے نا کہ آج سے کچھ 30 سال 10 سال 20 سال جس نے اسٹرگل کیا اور وہ کسی مقام پر پہنچا ہے، پھر جا کر اس کو وہ شہرت، وہ عزت، وہ مال، وہ سارا کچھ ملا ہے۔ تو نوجوان جب انیشیل سٹیجز پہ دین کی طرف آتے ہیں، انسپائر ہو کر کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر سے، داعی سے، اسکالر سے، اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو آج کے دور میں شیخ عاطف ہیں، یوتھ کلب ہے، اور بھی کافی زیادہ موٹیویشن اسپیکر ہیں، تو وہ یہ نہیں ریئلائز کر رہے ہوتے کہ ان کی لائف کے چیلنجز کیا ہیں، ان کی اسٹرگلز کیا ہے، وہ کس مشکلات سے گزرے ہیں، پھر جا کے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ ملا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ کی زندگی بھی ظاہر ہے اسی، آپ نے ماشاءاللہ اتنا لمبا عرصہ گزر کر آج اس مقام پر ہیں، تو آپ کی زندگی کے ایسے کون سے چیلنجز تھے، کون سے ایسے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن کو آپ جو ہے نا وہ فیس کیا آپ نے اور پھر آپ اس مقام پر پہنچے؟ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 3 فیزز ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، معروف حدیث ہے، اس پہ ہم نے ایک ایپیسوڈ بھی علیحدہ سے کیا۔ انہوں نے اپنی لائف کی 3 فیزز بیان کیے، اور ان میں سے ہمارے سارے نوجوان جو دین کی طرف آتے ہیں اس سے گزرتے ہیں۔ پہلا فیز تو انہوں نے کہا جی دور جاہلیت تھی، جیسے ہم میں سے مطلب دنیا داری میں ہم پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔ جو بھی بہت سارے لوگوں کے آپ نام لیں گے تو ان کی ہسٹری پرانی یہی نکلے گی، وہ خود بھی اپنی سٹوری بتاتے ہوں گے کہ جی ہم کیسے کیسے تھے، مطلب جنید جمشید سنگر تھے، فلاں دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے۔ راجہ ضیاء الحق صاحب کی بھی سٹوری سنیں تو انہوں نے بھی سنائی ہے کہ جی میں گاڑیوں کا شوقین تھا، دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک آپ کا وہ ٹائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ دین کی طرف آتے ہو تو آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے دوستوں میں ایک ریزسٹنس آتی ہے۔ اچھا، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا ایمان بنتا ہے، آپ اپنے ایمان کے ہائی لیول کے اوپر ہوتے ہو اور آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ اصل میں خطرناک ہے، جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، مثلا میں، ٹھیک ہے، یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر تو آپ دوسرے مرحلے تک رہیں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی، بہت گہرے آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، یہ انہوں نے بات کی جاتے جاتے اپنی وفات کے قریب۔ انہوں نے کہا پہلا تو وہ مرحلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے،
پھر ایمان لے آئے تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ میں نے کبھی نظریں اٹھا کے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا. یعنی کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا, میں نہیں بتا سکتا. یعنی ایمان اور وجاہت, ادب اور احترام آپ علیہ السلام کا اس قدر غالب تھا کہ میں نظر بھر کے نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں پاتا تھا. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا, ٹھیک ہے, اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس میں کیسے رہے. تو وہ جو ایک تھرڈ فیز آتا ہے نا, جہاں آپ پہنچ جاتے ہو, وہ سیکنڈ فیز تک تو آپ رہے, اللہ میاں نے اگر آپ کو اس میں اٹھا لیا تو آپ ماشاء اللہ سے انشاءاللہ سے اعلیٰ درجات میں. لیکن تیسرا فیز ہم جو کہہ رہے ہیں نا, جب انسان اس میں داخل ہوتا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے. نہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب انسان کو شہرت بھی مل جاتی ہے, عزت بھی مل جاتی ہے اور مال و دولت ہر کچھ مل جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو آگے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی اب آگے اس کو مینٹین کیسے کریں اور اس کو اپنی نیت کو پھر کس طرح لے کے چلیں. یہ واقعی بہت اہم کویشچن ہے. یہاں سے آپ کی اس بات سے یہ سوال میں کرنا چاہوں گا. میں اکثر جو بھی فیمس پرسنالٹی ہیں یا اسکالر ہیں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب آپ مشہور بھی ہو گئے ہیں, آپ کو عزت بھی مل گئی ہے, مال بھی مل گیا ہے, نام بھی مل گیا ہے, فیم, ہر چیز مل گئی ہے, تو اب آپ کو مطلب آگے کیا کرنے کو دل کرتا ہے؟ کہ بلکہ ایک بہت ہی فیمس موٹیویشنل اسپیکر تھے, وہ کہہ رہے تھے میرا دل کرتا ہے میں سارا کچھ چھوڑ کے نا واپس سمپل لائف گزارنا شروع کر دوں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز آپ کو دے دی ہے, آپ کی اسٹرگل کے بعد آپ اس کو مینٹین کیوں نہیں رکھ پاتے؟ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے ان کی, یہ پیدا ہوتی ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی انسان کی خواہشات جو ہے نا, مطلب کچھ انسانوں کی خواہشات ایسی ہیں کہ جو لمٹ لیس ہوتی ہیں. جو انسان معقول ہوتا ہے نا, اس کی خواہشات لمیٹڈ ہوتی ہیں. اب اسے گاڑی چاہیے تھی, گاڑی مل گئی, چھوٹا سا گھر چاہیے تھا, گھر مل گیا, بیوی بچے ہو گیا. وہ کہتے یار وہ دنیا میں پڑا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست بھی ہیں ماشاء اللہ سے, شاگرد رشید بھی ہیں, آصف علی. تو میں ان کے ساتھ اکثر جب لاہور سے اپنے گاؤں جانا ہوتا تھا تو ایک دفعہ میں نے اس سے بات کی کہ یار دل کرتا ہے پہاڑوں میں بندہ نکل جائے. تو مجھے اس نے ایک جملہ کہا, کہنے لگا جس سفر میں جاتے ہیں آپ یہی بات کر دیتے ہو. اچھا, میں اس پہ چونک گیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا میں نے شاید پہلی مرتبہ اس سے یہ بات کی. تو جب اس نے مجھے یہ بات کہی نا, کیونکہ اکثر ان کے ساتھ میں ٹریول کرتا تھا, کہ مطلب آپ نے اب اس کی مطلب وہ رٹی لگا لی ہے, تو اس سے مجھے لگا کہ نہیں یہ اب میری کیفیت بن گئی ہے اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا. تو یہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ انسان نکل جائے اس سب سے. یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے, امام احمد بن حنبل جو ہے نا وہ اپنے جب وہ مشہور ہوئے اس وقت وہ بھی یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میں بھی نا کسی ایسی وادی میں چلا جاؤں جہاں پر مجھے کوئی جاننے والا نہ ہو. تو یہ مطلب کافی یعنی کہ نا ایک فیلنگ آتی ہے, ایک فیض آتا ہے جو بھی لوگ مشہور ہوتے ہیں خاص طور پر دین کی فیلڈ میں بھی. تو اس کی میں ریزن جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ مطلب اس کی ریزن کیا ہو, پھر آپ اس کو کس طرح مینٹین کر کے ابھی یعنی کہ اپنی لائف کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں ذہن میں تو ایک ہی چیز آتی ہے جس کی وجہ سے, ایک نہیں بلکہ دو چیزیں آتی ہیں میرے ذہن میں. ایک تو یہ ہے کہ فرض کا جو ایک کانسیپٹ ہے, یعنی مزاج پہ تو خلوت میرے تو ویسے بچپن سے ہی غالب تھی, اور ابھی بھی بہت دل کرتا ہے کہ بندہ نکل جائے تنہائی میں, خلوت میں نکل جائے, تو یہ ساری چیزوں سے نکل جائے. مطلب صرف ہمارے اوپر ہی کوئی ذمہ داری ہے, بہت لوگوں کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. لیکن پھر یہ احساس جو ہے نا دوبارہ یہ کہ نہیں ذمہ داری ہے, فرض ہے, یہ جو دین کا کام ہے نا. اچھا ویسے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کوئی ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن میں تو آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ بندہ کیسے روکتا ہے. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا یہ بڑا اہم ہے اور یہ کوئی اور نہیں کر رہا, تو اگر میں نہیں کروں گا تو یہ کام شاید نہیں ہو پائے گا. تو یہ ایک احساس ذمہ داری ہے جو آپ کو روک لیتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. اور نیت کو پھر کس طرح مینٹین رکھتے ہیں کہ جب بندہ شروعات میں ہوتا ہے تو بڑا اخلاص, اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی, بس یہی سوچ ہوتی ہے انسان کی نا. تو جب سارا کچھ مل جاتا ہے, یعنی کہ جب انسان کچھ نہیں ہوتا تب یہ ساری اس کی نیت میں اخلاص کا, ایمان کا وہ لیول ہوتا ہے کہ وہ مطلب انبلیویبل اور انڈسکرائبیبل ہوتا ہے. لیکن جب وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے پھر وہ نیت کے اندر, جیسے نا ایک دفعہ امام سفیان بن عیینہ جو ہے ایک دفعہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ دین میں سب سے مشکل کام کیا ہے, تو انہوں نے کہا حج مشکل ہے. نہیں, حج بھی مشکل نہیں ہے. نماز 5 وقت ادا کرنا وہ بھی مشکل نہیں ہے. جہاد نفس پر گراں ہے لیکن وہ بھی مشکل نہیں ہے. سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اخلاص نیت, کہ میں اپنی نیت کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھوں, اس میں جو اخلاص ہے اس کو مینٹین رکھوں. تو یہ کہنے کا کویشچن یہ ہے کہ مطلب وہ درمیان میں جب مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ پھر اخلاص کو مینٹین یعنی کہ کیوں نہیں رکھ پاتے, اور وہ
یعنی کہ بعد میں اپنے آپ کو یہ والے احساس دلاتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں یا ہم کہیں اور چلے جائیں؟ نہیں، دیکھیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگلے کی کوئی اخلاص میں مسئلہ ہے، مطلب کیفیت تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی کیفیت تو ہو سکتا ہے وہ گلٹ میں چلا گیا ہو، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے اس کو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہو کہ میں کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں. ضروری نہیں کہ وہ فتنے کا شکار ہو چکا ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت میں احتیاط غالب ہو، جسے آپ تقوی یا ورع کہتے ہیں کہ بھئی میں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں، تو مجھے اس سے جو ہے نا وہ نکل جانا چاہیے. یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی طبیعت میں جو ہے نا ایسا ہے کہ انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. ہاں، مطلب اب ٹھیک ہے یار، اب یہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے. اب وہ ایسے ہی ہے نا جیسے وہ ایک ناول میں پڑھ رہا تھا، اس کا جنت کی تلاش، یہ اچھا ناول عبدالرحیم گل کا، اس میں اس نے انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا. تو اس میں ایک امیر باپ کا اور بیٹے کا مکالمہ تھا. تو جب وہ اس نے دیکھا نا اپنا بیٹے نے جو ہے وہ بازار کے اندر مارکیٹ میں ایک غریب شخص کو، تو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ پھر باپ کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے. تو اس مکالمے میں وہ آخر میں ایک جملہ کہتا ہے کہ بابا پھر ہم غریب کب ہوں گے. تو اس پہ پھر اس نے پھر پورا تبصرہ کیا کہ انسان یہی ہے کہ ایک چیز جب اس کو مل جاتی ہے نا، اب جیسے دیکھیں لاہور کے اندر ویلیج ہوٹل بنا ہوا ہے، لاہور کے اندر ویلیج ہوٹل ہے، لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں اور پورا گاؤں کا ماحول ہے. یعنی آپ گاؤں چھوڑ کے شہر آ گئے، اب شہر میں آ کے اب آپ کا دل کرتا ہے جی آپ گاؤں میں جا کے بیٹھیں. تو انسان کی شاید فطرت ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے. جی اصل میں کویشچن کی جو ایسنس تھا نا وہ یہ تھا کہ جو خاص طور پر نوجوان جو شروع میں ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں خیال ڈالتا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا وہ بالکل ہی دین سے دور ہیں، متنفر ہیں، بیزار ہیں، اور جو ہے نا وہ مطلب بے روی کا شکار ہیں. تو ایسے میں اگر کسی نوجوان کے لڑکا یا لڑکی ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں دین کا کام کروں، دین کی خدمت کروں اور اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کروں، تو ان کو آپ کس طرح موٹیویٹ کریں گے؟ ان کو اس خیال کو آپ کس طرح اپریشیٹ کریں گے؟ جو فیز 1 سے فیز 2 میں آ گئے، ٹھیک ہے، ہزاروں میں آ گئے، تو ان میں سے کوئی چند ایک ہی آ کے آتے ہیں فیز 3 میں، یعنی جو سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے نا. جو فیز 2 میں اسٹرگل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے تو بہترین لوگ نہیں ہیں اس دنیا کے اندر. وہ جیسے بعض روایتوں کا مفہوم بھی ہے نا کہ ایسا گمنام آدمی، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اور اپنے ایمان کو قائم رکھنے والا ہے، تو اس کا جو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جنہوں نے ایک اعتبار سے اپنی فیم کے ذریعے سے یا دنیا کی نعمتوں کے ذریعے سے دنیا جو ہے وہ پا لی ہے، کسی قدر دنیا پا لی ہے، ٹھیک ہے، شہرت کی صورت میں یا کسی اور ذریعے سے. تو ان کو تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ دین کی طرف آئیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. تو زندگی کو کسی ویژن کے تحت، کسی مشن کے تحت گزارنا، یا جسے آپ کہتے ہیں پرپسفل لائف گزارنا، تو یہ تو ایک جو ریزنیبل انسان ہے، سوچنے سمجھنے والا باشعور انسان ہے، زندگی کا لازمی تقاضا ہے. تو فیز 2 میں جب کوئی آتا ہے نوجوان، تو اس کو سب سے پہلے وہ کون سے اسٹیپ ہیں جو اٹھانے چاہیے؟ جیسے سوشل میڈیا پر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ کوئی تھوڑا بہت کوئی کتابیں پڑھتے ہیں 2-4، یا کسی موٹیویشن اسپیکر کو سنتے ہیں، تو وہ آ کر اپنا جو ہے نا میسج پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ نالج جو ہے، جو ایک بندہ سیکوینس کے ساتھ اسٹرکچر وے میں سیکھتا ہے، وہ والا فیز اس کو یعنی کہ کس طرح وہ اٹین کریں، اور پھر اپنی کمپنی کو کس طرح جو ہے نا مینٹین کریں کہ وہ اس بات کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ سکیں. دیکھیے یہ بات بہت اہم ہے. کتابی علم تو جو ہے نا وہ کوئی خاص علم نہیں ہوتا. اصل علم تو استاذ کی صحبت سے آتا ہے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا یا ان کے کنٹریبیوشن کو اکنالج کیا گیا، تو وہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اساتذہ کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے وہ علوم و فنون سیکھے اور پھر آگے ان کی تدریس کی، اور وہ برسہ ایسا کیا کرتے تھے. تو اس میں جو روایتی علم ہے خاص طور پہ ہمارا، مثال کے طور پہ جیسے اس کا ایک نصاب بھی بن گیا، ہمیں اس نصاب تک محدود نہیں کرنا چاہیے، درس نظامی جسے ہم کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کم از کم درس نظامی کے نصاب سے گزرے، اور ایک جگہ سے نہیں. ہر استاذ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف قسم کی صلاحیتیں دی ہیں.
آج کل ہم تابعین کا تبصرہ پڑھ رہے ہیں نا. جی جی تابعین کا مطلب جرح و تعدیل کے علم کے تحت، تو اس میں حسن بصری دیکھیں تو ایک شخصیت تھی جی، ان کے مزاج میں جلال تھا اور ابن سیرین کے مزاج میں خوش مزاجی تھی. مزاج تھا. ابھی ہم قتادہ کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا اپنا مزاج تھا. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو ہر ایک استاد سے آپ فائدہ اٹھاتے ہو. تو اپنے آپ کو کسی ایک مدرسے یا ایک چند ایک اساتذہ کے ساتھ بھی محدود نہ کریں. جہاں سے بھی آپ کو فزیکلی جا کے، آن لائن جا کے کوئی استفادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا علم جو ہے نا اس کے اندر کمپریہنشن پیدا ہوگی، جامعیت آئے گی. تو میں تو اسٹوڈنٹس کو یہی مشورہ دیتا ہوں، جہاں سے کوئی اپرچونیٹی مل رہی ہے انفرادی طور پہ ادارے میں جا کے، آن لائن، فزیکل، آپ پڑھیں. آپ کا دماغ کھلے گا. زیادہ سے زیادہ اساتذہ سے ان کا نالج جو ہے وہ اکٹھا کریں، ان کی خوبیاں، ان کی سیرت، ان کے کردار، وہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. تو اس معاملے میں ماشاء اللہ جیسے SDN ہے، یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے، تو اس کے مقاصد کیا تھے یہ بھی ضرور بتائیے ان نوجوانوں کے لیے جو مطلب سوشل میڈیا پر آن لائن ہیں یا دنیا بھر سے آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یا وہ کسی اتھینٹک سورس کی تلاش میں ہیں. تو ان کے لیے SDN کی جو آپ کہہ لیں کہ سہولت ہے وہ اس کو آپ تھوڑا سا بتائیے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے جو ہے نا ان کے لیے. دیکھیں SDN تو اس لیے ہم نے شروع کیا تھا نا، جب میں نے 1 ایئر کورس کیا 99 میں قرآن اکیڈمی سے، تو خود مجھے شوق پیدا ہوا کہ دین کا علم اتنا نہیں زیادہ ہونا چاہیے، اور اس سے کیفیات بدلتی بھی تھی، اور آج بھی ہے. مطلب کیفیت بدلتی ہے. صحیح بات یہی ہے. مطالعہ کرتے ہوئے آپ تنہائی میں بھی بیٹھے ہوں، آپ سیرت پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نے ایک چیز کے ساتھ زیادہ وقت لگایا ہو، تو مطلب کتابوں کے ساتھ اگر آپ نے زیادہ وقت گزارا ہو تو شاید آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں یہ تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کرنا چاہیے. تو اس لیے پھر میں مدرسے بھی گیا. پھر مجھے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو یونیورسٹی گریجویٹس کا ایک رجحان بن گیا، مختلف لوگوں نے کام کیا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گیا، اور بھی ادارے کافی کام کر رہے ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ جدید علوم جنہوں نے حاصل کیے ہیں، یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، ان کو دین کے ساتھ جوڑیں. تو مجھے یہ تھا کہ جی ان کو ویکینڈس پہ چونکہ یہ فارغ ہوتے ہیں تو ایک دفعہ ان کو درس نظامی کے نصاب سے گزارا جائے، اور وہ ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں جو یونیورسٹی کی جو آپ کہہ لیں کہ جی ہاں میتھڈالوجی ہے اس کے مطابق جو ہے. تو پھر اس کے لیکچر سسٹم میں جیسے، کیونکہ یہاں مدارس میں ذرا رٹا سسٹم ہوتا تھا، انڈرسٹینڈنگ کی طرف یا سمجھنے سمجھانے کی طرف کم توجہ ہوتی تھی، میمورائزیشن زیادہ ہوتی تھی، پھر یہ ہے کہ ٹیکسٹ ریڈنگ زیادہ ہوتی تھی. تو ہم نے ذرا اس کو یونیورسٹی کے انداز میں جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کی ایویلویشن کا کرائیٹیریا بھی اسی انداز میں بنا رہے ہیں. تو یہ ایک تھا کہ مطلب جو لوگ علم کا شوق رکھتے ہیں تو وہ کسی طرح سے جو ہمارا روایتی علم ہے، جو اصل میں جو روایت چلی آ رہی ہے 1300-1400 سال سے، علم کی جو روایتیں چلی آ رہی ہیں مختلف علوم کی، اصول تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث، بلاغت، صرف، نحو، منطق، یہ علم کلام، جتنے بھی جو علوم ہیں ہمارے، تفسیر، حدیث ہو گئی، تو اس کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق اور وابستگی بن جائے. اور پھر یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ زندگی بھر لگے رہیں. صحیح بات ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے. آپ یعنی کیسے ایسے نوجوانوں کو کیا سجیسٹ کریں گے شروع میں وہ کون سے سبجیکٹ لیں اگر وہ آن لائن لینا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ کا پورے پلیٹ فارم ہے، یا وہ باقاعدہ طور پر فزیکلی کلاس لیں تو زیادہ بینیفیشل ہوگا؟ دیکھیے بہرحال فزیکل کلاس کا متبادل تو کوئی نہیں ہے، بہت فرق پڑتا ہے. آپ ایک ماحول میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ماحول میں صرف استاذ نہیں ہوتا، آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں. اب جو بندہ بھی آیا ہے وہ کوئی مجاہدہ کر کے آ رہا ہے. جو کلاس کے اندر جو اسٹوڈنٹ بھی آ رہے ہیں نا، وہ دیکھیں وہ اپنی 10 قسم کی جو ہے وہ مصروفیات چھوڑ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. تو وہ کیفیت ایک بندے سے نہیں، وہ 10-15 افراد جو ہوتے ہیں نا، ان سے ایک ماحول کی بھی کیفیت بنتی ہے. وہ کیفیت آپ کے اندر فرق ڈالتی ہے. تو اچھے ماحول کے ساتھ جوڑیں. آپ فزیکل کلاس لے سکتے ہیں، آپ جائیں. ہم تو مدرسے میں جاتے تھے تو ہماری کیفیت بدل جاتی تھی. صحیح بات یہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب ہم کسی ایسے کمرے میں بھی داخل ہو جاتے تھے نا جہاں مطلب بتا دیتے تھے کہ یار یہاں جو ہے نا کوئی تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، یا یہاں کوئی خاص طور پہ عبادت کی جاتی ہے. تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے. اس ماحول میں ایک روحانیت رچ بس جاتی ہے جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، جہاں کوئی دین کا کام ہو رہا ہو. جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے عبادت ہو رہی ہے، نیکی کا کام ہو رہا ہے. تو ایسے ماحول میں جانا، جا کے بیٹھنا، یہ تزکیہ نفس کے اعتبار سے، آپ کی اصلاح نفس کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. یعنی کہ اگر آپ
کنکلوڈ کریں اس کویسچن کو تو 2 چیزیں ہیں نوجوان جو بھی دین کی طرف ہیں. ایک تو نالج کے ساتھ جڑیں اور اپنی انوائرمنٹ کو جو ہے نا وہ کمپنی کو بہتر کریں. ایک تو ہے نا اسکالر کے ساتھ جڑیں اور دوسرا اپنے فرینڈ سرکل کو کس طرح وہ بہتر کر سکتے ہیں. اگر وہ یونیورسٹیز میں ہیں, آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کے اندر تو جو انوائرمنٹ ہے وہ تو بالکل ہی مطلب دین سے دوری والا ماحول ہے. وہاں پر ابھی یعنی کہ پچھلے 4 سالوں سے ایک ٹرینڈ بن رہا ہے کہ لوگ نوجوان جو ہے دین کی طرف آ رہے ہیں, لیکن میجورٹی اسٹل جو ہے نا وہ دین سے دوری ہے. تو ایسے ماحول میں وہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنے ماحول کو بہتر کریں اور اپنے فرینڈ سرکل کو جو ہے نا وہ بہتر کریں. دیکھیے یونیورسٹیز میں نا آج کل کچھ سوسائٹیز بن گئی ہیں, مطلب اسلامک سوسائٹیز ہوتی ہیں یا کلچرل سوسائٹیز ہوتی ہیں, مختلف ناموں سے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی طرح کے کئی ایک نوجوان ہوتے ہیں, مطلب آپ کی طرح سے مراد یہ ہے کہ دینی ذہن کے کئی ایک آپ کو مل جاتے ہیں. تو آپ کسی اچھی سوسائٹی کو جوائن کر لیں, ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں شامل ہونا شروع کر دیں. اصل چیز وہی ہے کہ آپ کو ماحول کے اندر ایک ماحول بنانا پڑتا ہے, اس بڑے ماحول کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھی ہماری کلاس میں عربک کی, تو وہ بہت زیادہ اس معاملے کی وجہ سے پریشان تھی کہ میں کچھ دین کا کام کرنا چاہتی ہوں اور میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی, اور لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کو نہیں پا رہی نا, کمپنی یعنی کہ مجھے وہ نہیں مل رہی. تو ایسے بھی کچھ لوگ زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, ان کے ایموشنل اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ہم مطلب ہمارے ذہن کا کوئی ہوگا تو پھر ہی ہم اس کو سمجھیں گے کہ وہ ہماری لائق ہے. یعنی کہ دین کا ڈفرینٹ رجحان ہوتے ہیں نا لوگوں کے, نوجوانوں کے, تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ فی الوقت اپنے آپ کو جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ؟ ہاں, یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھیں اگر بہت زیادہ کوئی آپ کے لیول کے آپ کو دینی لوگ نہیں بھی مل رہے تو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں. پھر ایسا تو نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ ابھی ہمارا سوسائٹی یا ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ہزاروں لوگوں میں کوئی مطلب نمازی نہ ملے یا روزہ رکھنے والا نہ ملے, ٹھیک ہے, یا ذکر اذکار یا قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ ملے. کیونکہ ہمارے یہاں جماعتوں نے, تحریکوں نے بڑا کام کیا. تبلیغی جماعت کا اپنا اثر ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور جماعتیں ہیں اور دعوت اسلامی ہے, ان کا اپنا اثر ہے, جماعت اسلامی کا, تنظیم اسلامی کا. تو روایتی طور پہ کہیں پہ لوگ دین کے ساتھ جڑے ہیں, نماز روزے کی حد تک, کہیں پہ تحریکی ذہن کے لوگ ہیں. تو وہ لوگ آپ کو ظاہر بات ہے اسی سوسائٹی سے وہاں پہ جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, آپ کو کوئی نہ کوئی تو مل ہی جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال یہ تو مبالغہ ہوگا کہنا کہ کوئی بھی نہیں ہے, یا تو وہی ہے کہ کالج بہت چھوٹا ہے. تو لیکن یہ کہ عموماً مل جاتے ہیں, برقع کرنے والی خواتین مل جاتی ہیں, حجاب کرنے والی. پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا کام ہے, پھر ان کی سسٹر ہے نگہت ہاشمی, ان کا کام ہے. تو اس کا فرق تو پڑا ہے سوسائٹی میں, ہمیں نظر آتا ہے. فیمیلز ایسی نظر آتی ہیں حجاب کرنے والی, مطلب ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں, قرآن پڑھنے پڑھانے والی حلقے ہیں, اسٹڈی سرکلز ہیں. جس طرح شروع میں ہم نے بات کی نا کہ جو دین کی طرف نوجوان آتے ہیں ان کی کچھ انیشیل اسٹرگلز ہوتی ہیں, ظاہر ہے آپ بھی ان فیز سے گزرے ہیں. تو دین کی طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نا دین کی طرف جب آئیں گے تو مطلب زندگی میں سکون ہی سکون ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا لائف سیٹ ہو جائے گی. تو کیا ایسے ہی ہے کہ وہ جو اسٹرگل ہیں اس کے وجہ سے جو نفسیاتی ان کی صحت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, ان کو کافی زیادہ جو ہے نا اسٹریس میں اور انزائٹی میں رہنا پڑتا ہے, اور وہ ایک فرسٹریشن میں بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ ان کے پاس وہ والی ریسورسز نہیں ہوتے, یا وہ والے آپ کہہ لیں کہ ذرائع نہیں ہوتے, یا وہ والے ابھی طاقت نہیں ہوتی کہ جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک گیپ ہوتا ہے اس کو کس طرح وہ فل کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دین کی طرف آنے سے کیا مراد ہے, یہ بہت اہم کویسچن ہے. بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں, ساری بیماریاں ان کی باقی رہتی ہیں. تو اصل میں ہم نے دین کو ڈیفائن کس طرح سے کیا ہے. دین سے مراد دین کا علم ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا نا بہت دفعہ میں آپ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ دنیا کی طرف ہی آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کے وہ مسائل باقی رہتے ہیں. اگر آپ اس پرسپیکٹو میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ دین کی طرف آئیں اور اپنے مسائل سے نکل جائیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جائے, ایک کام صرف کر لیں, آپ دین کی کو ایک لفظ میں ٹرانسلیٹ کریں, زہد, دنیا سے بے رغبتی. بس دین دنیا سے بے رغبتی کا دوسرا نام ہے. اس دین کو اختیار کر لیں, آپ کے سارے مسائل جاتے رہیں گے, کوئی مسئلہ باقی رہ ہی نہیں جائے گا. یا ایک دوسرا پرنسپل ہے قناعت کا, کہ میں قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جن حالات میں ہوں, جیسا ہوں, بس اس پہ میں دل سے اللہ کا شکر گزار ہوں, صرف زبان سے نہیں. میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا ہی سجدہ شکر کی جس میں ساری زندگی گزر جائے.
قناعت اور زہد کی آپ نے بات کی، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں نوجوانوں کے لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سائیکالوجی میں نا 2 ٹرم یوز کی جاتی ہیں، ایک ڈیتھ انزائٹی اور ایک ہوتا ہے ڈیتھ کانشیسنیس. تو اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ زہد اور قناعت اس طرح کی یا دنیا سے بے رغبتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں میرا ٹائم ہی بہت کم ہے اور یہاں پر میں نے رہنا ہی بہت کم وقت کے لیے ہے، تو اس پر میں اپنے آپ کو کیوں کھپاؤں اور میں اس میں جو ہے نا وہ ایفرٹس کیوں کروں. بس ٹھیک ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو کر عبادات میں اپنے آپ کو اتنا اوپر لے جاتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرتے، یا کام کاج میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بس ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا کھپائیں کہ ہم نہیں یہاں جب رہنا ہی نہیں ہے. تو اس معاملے میں ایسے نوجوانوں کو آپ کیا نصیحت کریں؟ دیکھیں، اس کے لیے نا ایک استاذ کی یا مینٹور کی یا مربی اور مزکی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی گائیڈنس میں آپ یہ سارا سفر طے کریں. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک عالم آئے اپنا تزکیہ کروانے کے لیے. انہوں نے دیکھا ان میں تکبر ہے. انہوں نے کہا کہ نمازیوں کے جوتے سیدھا کیا کرو. ہیں جو نمازی یہاں آتے ہیں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے جوتے سیدھے کرنے. کچھ عرصہ ہوا، ان کو جوتے سیدھے کرنے کی عادت پڑ گئی. تو حضرت نے کہا کہ آئندہ سے آپ نے جوتے سیدھے نہیں کرنے. تو کہنے لگے حضرت مطلب کیا مطلب آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ، پہلے جب میں نے دیکھا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کچھ عجب خود پسندی ہے، تو میں نے کہا یہ اس طرح سے دور ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے آپ کی مزاج اور طبیعت کا کہ وہ جوتے سیدھے کرنے کو آپ نے جو ہے وہ اپنی بڑائی کی علامت بنا لی ہے. یعنی اب آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے، آپ کے رویوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ میں کتنا عاجز ہوں کہ اتنا بڑا عالم ہو کہ میں نمازیوں کے جوتے سیدھا کرتا ہوں. عاجزی کا تکبر. ہاں، تو اب آپ کو میں نے اس لیے اس سے روک دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت گہرائی سے جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ جی وہ تہجد پڑھنا شروع کر دے، بعض اوقات وہ تہجد پڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہو جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے میں تو 1/3 رات قیام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں کویشچن کہ میرا یہ پوچھنے کا مقصد تھا کہ اصل میں جو میں نے آپ کو ٹرم بولی تھی نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے مر ہی جانا ہے اور دنیا. نہیں، یہ نہیں ہے. زہد کا مطلب جو ہے نا دنیا، ترک دنیا نہیں ہے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی طرف رغبت کا نہ ہونا. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام زاہد تھے، ٹھیک ہے، جن کے پاس سرخ ممرد تھا. زہد کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہاں دنیا کی طلب نہ ہو، خواہش نہیں ہے. مل گئی ہے ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ میں اس کو اٹھا کے پھینک دوں، نہیں، مجھے یہ ڈرامے بھی نہیں کرنے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر طلب نہیں ہے، اس کی خواہش نہیں ہے. خواہش نہیں ہے تو وہ پھر ایفرٹ کیسے کرے گا؟ ایفرٹ کرے گا اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے، وہ مذہبی ذمہ داری سمجھ کے، یعنی رسپانسبلٹی کا ایک جو تصور ہے، وہ سماجی ذمہ داری سمجھے. جیسے مثال کے طور پہ والد ہیں، ٹھیک ہے، اب مذہب نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، بچوں کے لیے محنت کرنی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، معاشی طور پہ جو ہے وہ بیوی کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالا ہے، اس کے نان نفقے کا خرچہ، اولاد کا خرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالا ہے. یہ ذمہ داری، سماجی ذمہ داری سمجھے اس کو. تو اس طرح سے بہت سے کانسیپٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا. یونیورسٹی کے اندر بہت سے ایسے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں گریجویشن میں ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی کہ میں نا بہاولپور یونیورسٹی میں گریجویشن میں کسی ڈگری میں وہ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے میں یہ چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور میں چھوڑ کر جو ہے نا بس دین کا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی کو آگے پروسیڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اور مطلب جو اس کا آگے کریئر ہے یا فیوچر ہے اس میں اس کو کوئی اس چیز کا کنسرن نہیں ہے. تو آپ ایسے نوجوانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے اس کیریئر کو، اپنی اس ڈگری کو کمپلیٹ کریں، اس کو پروسیڈ کریں، اور یا پھر وہ اس کو چھوڑ دیں، یا کیا کریں؟ عموماً شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. تو ایک عالم دین ہے مولانا عاشق الہی دیوبند کے، انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ ایک شیطان ہے، ویسی مزاح میں لکھا لیکن بات ان کی ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ثم ہوا. ٹھیک ہے، یہ عموماً مدارس کے بچوں کے قریب آتا ہے. تو ان کو آ کے کہتا ہے کہ جس مدرسے میں تم پڑھ رہے ہو نا، یہاں استاد اچھے نہیں ہیں، فلاں مدرسہ بڑا اچھا ہے، اچھے استاد، کھانا پینا یہ وہ، یہاں سے ان کو بھگائے گا، اس مدرسے میں لے جائے گا. پھر اس کے بعد وہاں کچھ دن گزاریں گے، پھر کہیں گے نہیں یار مزہ نہیں آیا، یہاں کے استاذ بھی ایسے ہی ہیں، فلاں فلاں. تو اس طرح سے
ان کو بھاگ دوڑ کے اندر رکھے گا اور وہ کسی مدرسے میں جم کے تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے. تو عموماً یہ جو تلون مزاجی ہے نا، تلون مزاجی سمجھتے ہیں مطلب تلون کہتے ہیں کہ بس کلرز آتے رہتے ہیں انسان کی طبیعت پہ، رنگ آتے رہتے ہیں. تو جو کام آپ نے ایک دفعہ شروع کر لیا نا، جیسے آپ علیہ السلام کا مزاج ہوتا تھا، ایک کام جب آپ شروع کر لیتے تھے تو اس کو مکمل کرتے تھے. تو ایک ڈگری آپ نے مکمل کر لی تو آپ شروع کر لی، آپ اس کو مکمل کریں. اللہ یہ کہ کوئی حرام کام تھوڑی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ مباح کام ہے، چلے مستحب نہ کہیں، مباح تو ہے نا، تو اس کو مکمل کریں. ہاں، اس کے بعد پھر اب آپ جو ہے اگر آپ نے دین کی طرف آنا ہے تو پھر ساری کیلکولیشن کر کے آئیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی ایکسپرٹ مینٹور سے پراپر کاؤنسلنگ کے گائیڈنس لینے کے بعد آپ جو ہے نا ڈیسائیڈ کریں گے اب آگے کہاں جانا ہے. آپ نے کسی مدرسے میں جانا ہے یا یونیورسٹی میں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہمارے کئی دوست احباب، بہت قریبی لوگ اپنا بہت کچھ چھوڑ کے آئے، داؤ پہ لگا کے آئے، چھوٹی نہیں بڑی بڑی ملازمتیں، جابس وغیرہ. ٹھیک ہے جی، ہم نے دین کا علم سیکھنا ہے، اور آئے. ٹھیک ہے، اور آ کے جو ہے وہ 1 سال کے لیے آئے، لیکن اس کے بعد پھر سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بہت جلدی جو ہے نا وہ واپس بھی چلے گئے، واپس لیکن وہ اپنا دنیا بھی خراب کر چکے تھے، سیدھی سی بات، اور دین میں بھی نہیں رہ پائے. اب آپ سمجھ رہے ہیں. تو 1-2 سال گزار جانا، وہ جیسے ہم نے بات کی نا فیز 2 ایک ہوتا ہے، مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے، وہ تو آپ گزار جاتے ہو. پھر جب مخالفتیں کم پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی وہ نارمل لائف میں آ جاتے ہو، تو اس وقت تو آپ کے پاس پھر جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کا ایمان بوسٹ کرنے والی. تو پھر آپ کا شعور اگر اتنا غالب ہو اور آپ کی کمٹمنٹ لیول اگر بہت زیادہ ہو، یعنی شخصیت کی وہ جو ایک ہوتی ہے نا، آپ کہہ لیں کہ جی خصوصیات اگر وہ آپ کے اندر ہیں، یعنی عزم اور استقلال وغیرہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شخصیت ایسی ہے بچپن سے، پھر تو آپ چل جاتے ہو، ورنہ واپس چلے جاتے ہو. اور ہم نے کئی لوگوں کو اس طرح سے ضائع ہوتے دیکھا، دین کی طرف آئے، دنیا چھوڑ کے پھر واپس دنیا کی طرف چلے. تو پھر نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے، اس طرح پوٹینشل یعنی کہ ان کا اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ کی اگر اس نصیحت کو ہم لیبوریٹ اس طرح کریں کہ ڈگری کمپلیٹ کریں، اس کے بعد پراپر گائیڈنس لیں، پھر ڈیسائیڈ کریں کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. ادروائز ایسے کام کا یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک طرف کے بھی نہ رہیں، اور ایک ترتیب سے آئیں، ایک دم سے چھلانگ نہ لگائیں، ترتیب سے آئیں. اور سر یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو بھی اس طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو بھی نوجوان ہوتے ہیں، چاہے گرلز ہیں یا بوائز ہیں، جن کے اندر پہلے کا کوئی نہ کوئی پوٹینشل ہوتا ہے نا، یعنی کہ اپنی جس بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے تھوڑا سا ریٹین کرنا یا مینٹین رکھنا آسان ہو جاتا ہے. جن کے پاس پہلے بھی کوئی نہیں ہوتا پوٹینشل، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا کام یہ زیادہ بڑا کام ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا کے کام. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسلام کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو جو انرجی چاہیے، جو پوٹینشل چاہیے، جو اسکل چاہیے، جو نالج چاہیے، جو ایٹریبیوٹ چاہیے، وہ زیادہ ہے. مطلب کسی کو ایک کمپنی میں جاب ملتی ہے، جیسے ناسا ہے یا گوگل ہے، کتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں، تو وہ اس کے لیے کتنی تیاری کرے گا، کتنا بڑا اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کھپائے گا، اور اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ دیکھے گا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے گا. تو جیسے ہم دین کا نام لیتے ہیں، دین کے کام کی بات کرتے ہیں، دین کی جاب کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہم اپنے پوٹینشل کو زیرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اس جاب ڈسکرپشن کو پڑھے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو زیادہ انرجی، زیادہ پوٹینشل، زیادہ نالج اور اسکل چاہیے ہوگا، زیادہ کھپنا پڑے گا. اس لیے یہ سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیں اور اپنی پراپر جو ہے نا وہ گائیڈنس کے ساتھ، کیونکہ دین کی جاب یہ زیادہ بڑا کام ہے. تو بہرحال سر آگے چلتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان کی، سر ہم سیاست کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے نوجوان جو ہیں وہ آج کل اسپیکرز کو سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں آؤ، طاقت میں آؤ، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہونا چاہیے. اس میں بہت سی تحریکیں بھی ہیں اور وہ بھی ان کے اپنی اپنی اسٹریٹجیز ہیں. تو آپ اس میں کیا اپنی یعنی کہ سجیشن دیتے ہیں کہ نوجوان سیاست میں کیسے آئیں؟ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو جو بھی ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا جو بھی ہمارے لیڈر سلیکٹ ہوتے ہیں، تو نوجوان دیکھتا ہے کہ یہ کسی میرٹ پر تو ہے نہیں. اگر یہی میرٹ ہے لیڈرشپ کا تو پھر اس سے اچھا ہے کہ ہم ایسی ٹھیک ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ لیگل وے میں، پراپر وے میں آنا چاہیں بھی تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہوں گی، پریکٹیکل اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ وہ سیاست میں آئیں، پارٹی بنائیں، یا کسی پارٹی کو جوائن کریں، یا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، طریقہ تو ایک سے زائد ہو سکتے ہیں. ہمیں ایک طریقے پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. مطلب کوئی طریقہ، ظاہری بات ہے کوئی اس طرح سے کتاب و سنت میں اترا تو نہیں ہے.
اب مطلب مثال کے طور پہ نماز ہے تو نماز تو چلے ٹھیک ہے، ہم نے ایک طریقے کے مطابق پڑھنی ہے نا، ٹھیک ہے. حج ہے تو ایک طریقے کے مطابق کرنا ہے جو سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ جہاد ہے، آپ کو اس پہ اصرار کرنا شروع کر دے بھائی جہاد کا ایک طریقہ ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھو اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہو اور دوسرے میں نیزہ ہو، ٹھیک ہے، اور گلے میں آپ نے تیر کمان لٹکایا ہو، اسی طرح سے جہاد ہو سکتا ہے. باقی یہ ٹینک وینک، یہ میزائل، یہ کلاشن کوف، یہ ہوائی جہاز، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جہاد کا، سنت طریقہ نہیں، ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں میں تہذیب و تمدن نے ترقی کی ہے، تو تہذیب و تمدن کی اس ترقی کی وجہ سے آپ مختلف سلوشنز کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے دین کو غالب کیا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، جزیرہ العرب میں آپ نے دین غالب کر دیا. اب اس میں ایک مرحلہ ہجرت کا بھی تھا. آپ کوئی کہے کہ جی بھائی نہیں، طریقہ یہی ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی ہے تو پہلے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کریں گے اور وہاں اسٹیٹ قائم کریں گے، پھر واپس آ کے اپنا ملک فتح کریں گے. یعنی پہلے ہم افغانستان جائیں، وہاں جا کے اسلامی ریاست قائم کریں ہجرت کر کے، پھر واپس آ کے جو ہے وہ فتح مکہ ہو، پاکستان کو ہم فتح کریں. مطلب اس قسم کی لوگوں نے باتیں کی ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے نہیں، بالکل لٹرلزم جو ہے نا، لٹرلزم خاص طور پہ دینی سوچ کے اندر یہ آپ کو اسٹیٹک کر دیتا ہے، جمود پیدا کر دیتا ہے، آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. تو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ فقیہ لوگ ہونے چاہیے، یعنی ذہین و فطین لوگ آئیں جو نصوص و ٹیکسٹ کے اوپر غور کریں اور حالات حاضرہ اور جو بھی کنٹمپریری جو آپ کی سائنسز ہیں ان کے مطابق جو ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر امپلیمنٹیشن کریں. تو اس میں ڈیموکریٹک وے کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں، انتخابات کے ذریعے سے، انتخابی سیاست جسے کہتے ہیں، الیکشن کے ذریعے سے کوئی جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی شاید اس سے کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ اردوغان جیسا کوئی لیڈر آ جائے تو چلیں. مصطفیٰ کمال پاشا سے اردوغان تو بہتر ہے نا، کمپیریزن اگر آپ کرنا چاہیں. ایک وہ شخص ہے کہ جو بالکل ہی ملٹ ٹائپ تھا اور دوسرا وہ ہے جو مطلب اس سے تو بہت بہتر ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی تو آتی ہے، اب یوں کہہ لیں جزوی تبدیلی آ جاتی ہے، پارشل چینج ہے، لیکن فرق تو اس سے بھی پڑتا ہے کہ اسمبلیوں میں جا کے کوئی جو ہے وہ دین کی بات کرنے والے، جیسے سینیٹر مشتاق صاحب مثال کے طور پہ، مطلب ون مین آرمی ہے ایک اعتبار سے، بڑا کام ہے ان کا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. ٹوپی داڑھی والوں کا اسمبلی میں جا کے بیٹھ جانا یہ بھی ایک کام ہے اس ماحول کے اندر. دوسرا جو ایک طریقہ ہے ایجیٹیشن کا کہ آپ احتجاجی سیاست کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ چینج کوئی لے کر آئیں تو ٹھیک ہے، لوگ اس کے مطابق بھی کام کریں. تو اسی طرح اس کے علاوہ بھی ویز ہو سکتے ہیں. کوئی کانسٹیٹیوشنل جو ہے مثال کے طور پہ آئین میں کوئی تبدیلی آپ ایسی لے آئیں، جیسے قرارداد مقاصد یا 73 کے آئین کی جو ہے وہ اسلامی جو اس کے جو آرٹیکلز ہیں، اس قسم کی چیزیں آپ لے آئیں، آئینی اعتبار سے آپ کوئی جد و جہد کرتے ہیں تو یہ بھی کی جا سکتی ہے. تو مطلب پیسفل ہو، جس سے کوئی فتنہ فساد برپا نہ ہو، تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں، اور کرنا چاہیے، اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے. یعنی کرنٹ سنیریو میں، پاکستان کے اگر ہم سنیریو میں دیکھیں تو اس میں تو مطلب ایک قسم کی نا امیدی سی بات نظر آتی ہے کہ آپ جو ایک پراپر وے ہے جمہوریت کا، اس کے اندر تو ایک نوجوان کیا پارٹی بنا کر جائے یا کسی پارٹی کو جوائن کرے. یعنی کہ دیکھیں جیسے کچھ جماعتیں ہیں جو کہ اسلامی نظام کا نام لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے، ہمیں ووٹ دیں. تو لیکن نوجوان دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ صلاحیت تو ہے نہیں، نام لیے جا رہے ہیں، اور جو دوسرے ہیں ان کے پاس وسائل ہیں، ریسورسز ہیں اور ساری چیزیں ہیں، ادارے ان کے انڈر ہیں، تو وہ طاقت میں آ جاتے ہیں. تو کیا ان کو مطلب مائل کیا جائے کہ وہی طاقت میں آنے کے بعد ہی دین کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، یا پھر وہ خود اپنی جماعت بنا لیں؟ کیا کریں؟ طریقہ تو میں نے وہی بات کہی نا کہ ہر قسم کے طریقے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. کچھ لوگ اس پہ کام کر لیں، کچھ اس پہ کام کر لیں، کسی بھی طریقے سے کام چل جائے، ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہ ہو کہ جس میں کوئی فساد برپا ہو جائے، انارکی پھیلے، ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. باقی حامد کمال الدین صاحب نے بھی ایک وہ اچھا لکھتے ہیں، حامد کمال الدین صاحب تحریکی، ان کا ذوق بہت اچھا ہے، شعور بھی اچھا ہے، تحریکی شعور. تو انہوں نے ایک تجویز یہ دی تھی، جو ہمارے یہاں مین اسٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ ان کا حصہ بن جائیں، اور ان کا حصہ بن کے ایم این اے یا کوئی منسٹر لگ کے آپ کوئی جزوی طور پہ جو ہے وہ کوئی خیر کا کام کر لیں. جیسے وزارت تعلیم میں آ گئے آپ تو آپ نے قرآن کو جو ہے وہ نصاب کا حصہ بنوا دیا، یا اس طرح سے کوئی کام کروا دیا. وزارت اوقاف میں آ گئے تو چلیں کوئی اور اس طرح کا کوئی کام کروا دیا. تو
تو یہ کچھ جزوی قسم کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یعنی وقتی طور پر آپ یہ والی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں مطلب یہ بھی اسٹریٹجی اپلائی کی جا سکتی ہے. اصل میں جب ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے آپ کو اسٹک کر لیں گے نا اور کہیں گے کہ بس یہی طریقہ ہے, یہ اصل میں جو ہے وہ تعصب بھی پیدا کرتا ہے. جس طرح سے مسلکی تعصب ہے نا مسالک میں ہے کہ ایک دوسرے کی نگیشن پہ جو ہے وہ ساری زندگیاں لگا دیں, اسی طرح تحریکوں میں بھی ہے. تحریکوں نے بھی کہا کہ جی اصل میں تو ہماری میتھڈالوجی اسی سے دین آئے گا, اور 70 سال سے بیٹھی ہیں, 50 سال سے بیٹھی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ غلط کام ہے. یہ نہیں آپ کہیں کہ جی ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں, کسی اور کو دوسری طریقے سے سمجھ میں آیا وہ اس طرح سے کر لے, آپ کو فائدہ ہو گیا تو واہ بھلے, سارے دین کا ہی کام کر رہے ہیں نا. کوئی ضروری ہے کہ دین میرے ذریعے سے ہی آئے؟ پھر وہی بات کہ میرے ذریعے سے ہی جو ہے نا وہ جھنڈا لہرائے. تو یہ جب میں درمیان میں ریفرنس بن جاؤں گا نا تو پھر وہ دین کا کام نہیں رہ جائے گا. میں کو نکالیں اور اپنے پوٹینشیل کے مطابق ایفرٹ کریں جو آپ کر سکتے ہیں, اور جو دوسرے کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں جتنے حد تک ہو سکتا ہے. رول ماڈل کی سر ہم بات کرتے ہیں, جیسے ایک تو ہم نے اب بھی بات کر لی بہت سے ایسے نوجوانوں کی جو دین کی طرف آ رہے ہیں. بہت زیادہ یعنی کہ طبقہ ایسا ہے جو بالکل ہی دین سے دور ہے اور متنفر بھی ہے, اور ان کے جو سلیبریٹی ہیں وہ فیملی ولاگر ہیں اور یوٹیوبر ہیں یا اسی طرح جو ہے نا ایکٹر ہیں. تو ایسے نوجوان خاص طور بچے ٹین ایج جو ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ان کی ویوز اور ان کی ملین میں ہر چیز یعنی کہ ان کو آئیڈیل لیتے ہیں, ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. تو ایسے یعنی کہ ٹین ایج یا یوتھ ان کو آپ رول ماڈل کیا سجیسٹ کریں گے؟ اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں, آئیڈیل سب کے لیے ہیں. آج کے دور میں رول ماڈل کس کو بننا ہے ان کے لیے, اور وہ اپنے رول ماڈل کن کو تلاش کریں اور کیسے کریں؟ ہے تو میٹیریلزم کا دور, مادے سے جو ہے اس کی چمک دمک سے نوجوان خاص طور پہ جو ٹین ایجر ہے وہ متاثر ہوتا ہے. وہی آپ کی والی بات جو ٹک ٹاک پہ انسٹا پہ بیٹھے ہیں انفلوئنسر, تو ان کی جیسا بننا چاہتے ہیں. اچھا اس میں ہمارے پاس متبادل ہیں, جیسے ہم نے شروع میں برانڈ والے اسلام کی بات کی, ٹھیک ہے. تو فی الحال وقتی طور پہ اس کو حل کے طور پہ سولوشن کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ سارے ہیں برانڈ کانشیس, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے, جیسے کسی جگہ میں نے غالباً امام نووی علیہ رحمہ کے حوالے سے پڑھا یا کسی اور بڑے عالم کے حوالے سے, کہ ہم بھی جب دین کی طرف آئے تھے نا تو شہرت کے لیے آئے تھے کہ بڑا مقام مرتبہ ہے علماء کا, بڑی ہے, ٹھیک ہے, آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور یہ وہ بڑی رسپیکٹ ہے. بعد میں اللہ نے ہماری نیت کی اصلاح کر دی. تو اخلاص تک پہنچنا نا یہ پہلے سٹیپ میں نہیں ہوتا, یہ بات بھی ٹھیک ہے, ایک سٹرگل ہوتی ہے, ایک جد و جہد ہوتی ہے. تو پہلے سٹیپ میں اگر ان کے سامنے آپ یہ برانڈ والا دین پیش کریں اور ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ہیوی بائکس والا کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال میں ایک اسٹریٹجی کے طور پہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسے نوجوان اٹریکٹ بھی انہیں سے ہوتے ہیں جو برانڈیڈ ورژن دیتے ہیں اور وہی ہیوی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ منزل نہیں ہے, رکنا نہیں چاہیے یہاں پر. ہاں یہاں اب آپ نے 1 سال 2 سال 4 سال لگا لی, اب آپ آگے آئیں نا, اب آگے ہیں, جیسے ادھر نہ رک جائیں. اصل بات یعنی اس کا انکار بھی نہ کریں کہ لوگ اس کے وجہ سے کیوں دین کی طرف آ رہے ہیں, یہ تو غلط ہے. اور یہ نہیں کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو یہ بھی نہ کہیں کہ جی بس منزل ہی ہے, یہ نہیں, پھر اس سے آگے اس کی طرف آئے. شروع میں جیسے اگر ہم نے بات کی کنسسٹنسی کی, ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہی بات کہ جب ایموشنز ہیوی ہوتے ہیں, نالج ہوتا نہیں ہے, کوئی اسکل ہوتی نہیں ہے, بس کسی سے بھی انسپائر ہو جاتے ہیں, کسی بھی انفلوئنسر سے, اسلامک اسکالر کی اگر بات کریں یا موٹیویشنل اسپیکر سے, تو اتنا ہائی لیول کا یعنی کہ ڈوز ہوتا ہے نا موٹیویشن کا. تو جیسی وہ موٹیویشن ختم ہوتی ہے ویسی کنسسٹنسی جو ہے نا ان کا فلو ٹوٹ جاتا ہے اور وہیں پر ہی رک جاتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں. تو ایسے نوجوان جو اسٹک ہیں اور دین کی طرف آنے کے بعد اور اپنی اس کیفیت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, اور اس جو وہ والی ایکٹیویٹی جو پلیئریبل تھی ان کے لیے پہلے کبھی, اور وہ والے کام جو پہلے ان کو خوشی دیتے تھے دین کے, وہ اب کرنے کو دل نہیں کرتا, وہ والا یعنی کہ کیفیت نہیں ہے, اسٹک ہے, ان کو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے ایموشنز کو اپنا شعور بنائیں. یعنی یہ آپ کا جذباتی فیصلہ نہ ہو, شعوری فیصلہ ہو. شعور کے ساتھ کنسسٹنسی آ سکتی ہے. یعنی ایمان آپ کے ایموشنز میں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے شعور میں بھی ہوگا نا, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایموشنز میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے, جب وہ نیچے چلے جائیں گے تو پھر کیا چیز آپ کو مجبور کرے گی, کیا چیز, تو وہ آپ کا شعور مجبور کرے گا. جب شعوری طور پہ بھی آپ نے اس ایمان کو قبول کیا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ جیسے حضرت تھانوی سے کسی نے کہا نا, مطلب وہ ذکر وغیرہ تجویز کیا کرتے تھے نا اپنے جو ہے وہ مریدوں کو,
تو کسی نے کہا کہ جی حضرت وہ مزہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا بھائی مزہ لینا ہے تو کہیں اور جاؤ. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعور وہ بیدار کرتے تھے کہ بھائی یہ ایک ذمہ داری ہے, اس کو ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے, مزے کے لیے نہیں کرنا کہ مزہ آ رہا ہے تو کریں گے, ٹھیک ہے, مزہ نہیں آ رہا تو چھوڑ دیں گے. تو اس میں سر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس میں اس کی جو آپ کہہ لیں کہ خاص طور پر اگر ہم بات کریں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لے کر نعمان علی خان تک, ان سے بھی یوتھ کافی, پہلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک تھے, آج کل ان کا ہے کافی نعمان علی خان صاحب کا, خاص طور پر قرآن کی اسٹڈی میں. تو قرآن کو ریلیٹ کر کے پیش کرنا یوتھ کے لیے اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو آسان کرنا, یہ کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے یعنی کہ لوگ کیسے تیار ہوں اور کس طرح اس پر جو ہے نا وہ کام کیا جائے؟ دیکھیے نعمان علی خان بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بھی ہمارے یہاں اور بھی لوگ ہیں, وہ ابھی جو معلم القرآن کے نام سے جو اسلام آباد سے کام کر رہے ہیں, ہاں ڈاکٹر عبید صاحب کا جو کام ہے وہ بھی بہت اچھا کام ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا, یا عطاء الرحمن ساقی صاحب نے, یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی, انہوں نے کیا. سب نے ماشاءاللہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا اور لوگ جڑے بھی, اور اس کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ایک چیز آپ محسوس کریں گے, وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے باوجود وہ جو ایک ریکوائرڈ چینج ہے نا وہ نہیں آ رہی. یعنی ٹھیک ہے لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, برقعے پہن لیے ہیں, ٹھیک ہے, حجاب کر لیا, یہ اگر چینج ہے تو یہ تو آئی ہے, بڑے پیمانے پہ آئی ہے. لیکن لوگوں کے اخلاق بدلے ہوں, لوگ اندر سے, جیسے وہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا, زمین بدل گئی آسمان بدل گیا, پوری شخصیت ہی 180 ڈگری میں چینج ہو گئی. اچھا ایسی تبدیلی جو ہے نا, ہمہ گیر جسے آپ کہیں شخصیت کے اندر تبدیلی, وہ تبدیلیاں نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کسی اور جگہ پہ کوئی کمی رہ رہی ہے, کہیں روٹ لیول پہ جا کے نا یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ہمارے یہاں یہ چیزیں بھی نا ایک رسم بنتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے درس قرآن اٹینڈ کر لیا, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے, دینی ایکٹیویٹی ہاں اپنے فوائد ہیں, ظاہری بات ہے. وہ جا کے جو موبائل پہ بیٹھ رہا ہے تو کم از کم چلیں درس قرآن کی ایکٹیویٹی, ثواب کا تو کام ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیم چینجر اس لیے نہیں بن رہا کہ سوسائٹی کے اندر کوئی بڑے پیمانے پہ چینج اس لیے نہیں آ رہی کہ اس میں کہیں روٹ لیول پہ مزید بہتری کی ضرورت ہے. اور وہ یہی ہے کہ وہ جو صحبت ہے, یعنی ہمارے ہاں ہم ٹیچرز پیدا کر رہے ہیں, مینٹورز نہیں پیدا کر رہے. ٹیچرز ہم نے بہت پیدا کر لیے ہیں, اور اچھے ٹیچرز ہیں, بہت اچھے ٹیچرز ہیں. یعنی ٹیچر یا استاذ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس نالج ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دے. مینٹور وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو عمل ہے وہ آپ کو ٹرانسفر, عمل بھی ٹرانسفر کرنا ہے, اور عمل وہی ٹرانسفر کرتا تھا جو خود بعمل ہوگا, جو خود بعمل ہوگا. نہیں, اگر ٹیچر بھی بعمل, ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیچر بھی عمل ہے, بس اگر ٹیچر بھی بعمل ہو سکتا ہے وہ خود تہجد گزار ہو, ٹھیک ہے, لیکن اپنے اسٹوڈنٹس سے اس کو نماز پڑھوانی بھی مشکل ہو, ٹھیک. تو یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ مینٹور جو ہے نا وہ عمل کی اس سطح پہ آپ کو لے آتا ہے جس سطح پر وہ خود ہوتا ہے. اور یہ تعبین میں ہمیں تقسیم ملتی ہے. حسن بصری جو ہیں ان کی مجالس میں وعظ, نصیحت, عمل, یہ چیزیں بڑی ہوتی تھی. عمل کی طرح ہم بات کرتے ہیں, چلیں اپنے عمل کی بات کی, یہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب جیسے امام ابن قیم کا بھی قول ہے نا کہ عمل نہیں ہے جس کی بات میں اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا. تو کیا ایسا ہے, اور ایسا کیوں ہے کہ مطلب دین کی باتیں اتنی عام بھی ہو گئی ہیں, مطلب ہر جگہ لیکچر ہیں, پروگرام ہیں, درس قرآن ہیں, اور مطلب طرح طرح کی محفلیں ہیں, کانفرنسیں ہو رہی ہیں, لیکن وہی بات عمل کی کیوں کمی ہمیں نظر آتی ہے, اور وہ عمل کی کمی کو کس طرح فل کیا جائے؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ آپ جہاں سے لے رہے ہیں نا, پھر وہی بات ہے کہ سارا استاذی شاگردی, مطلب مدارس کے اندر بھی استاذ ہیں. ہمارے یہاں پیرالل ایک نظام تھا, بدقسمتی سے وہ مطلب خانقاہی نظام جو تھا, مدارس کا نظام تو تھا ہی تعلیم و تعلم, درس و تدریس کے لیے, یعنی اس کا کوئی ڈکلیئرڈ گول یہ تھا ہی نہیں, تربیت اور تزکیہ. اس کے لیے اداری علیحدہ سے تھے, خانقاہی نظام تھا, خانقاہیں ہوتی تھیں, اس میں وہ پیری مریدی کا سلسلہ جو بھی تھا بہرحال. لیکن اس کے اندر کرپشن بہت زیادہ آ گئی, عقیدے میں بھی آ گئی. اب وہ تو اس سے بھی بڑا کاروبار بن گیا ہے, بہت بڑا. اب آپ کو پتہ ہے گدی نشین ہے, سارا کچھ ہے, یہ وہ
شرک کی طرف چلے گیا، جہالت اور خرافات کی طرف چلے گیا، وہ سارا کاروبار بن گیا، دنیا داری بن گیا. اب چھوٹی چھوٹی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ فلاں جو ہے، ابھی میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا سلطان باہو کے دربار کا وہ جو آگے وہ ان کا جو خانوادہ ہے وہ دبئی میں جا کے کیا عیاشیاں کر رہے ہیں. تو یہ اب مطلب پوری دولت کی ریل پیل ہے اور اربوں کے ایسٹس ہیں. تو اب یہ معاملہ ہوا ہے، وہ سارے لوگ دنیا داری میں پڑ گئے. اب یہ ہے کہ کچھ ایسے زاہد قسم کے لوگ ہوں دنیا سے بے رغبتی کرنے والے، تو اور وہ محفلیں ایسی لگائیں جس میں تربیت کی، تزکیہ کی گفتگو ہو، علم نہیں، تربیت اور تزکیہ. تو ہمارے بڑے بڑے علماء بھی کیا کرتے تھے، اپنے تربیت اور تزکیہ کے لیے جو ہے وہ اس مزاج کے حامل لوگوں کی مجلس میں جایا کرتے تھے. جیسے شاہ اسماعیل شہید بہت بڑے عالم ہیں، لیکن وہ بیعت تھے ان سے اپنا سید احمد جو ہے سید احمد شہید علیہ الرحمہ سے بیعت. تو وہ علم میں تو ان کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اپنی اصلاح نفس کے لیے انہوں نے ان سے بیعت کی ہوئی تھی. ایک بہت پرٹیننٹ سر کویشچن آتا ہے اکثر، یعنی کہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ یہ جو مطلب سوشل میڈیا کا خاص طور پر اگر ہم بات کریں، ایک تو ہے دو طبقے ہم شروع میں لے کر آ رہے ہیں، شروع سے دین سے دور ہیں، ان کی تو ہم نے کیا بات کرنی، وہ تو چلے دور ہیں ہی ہیں. جو دین کی طرف آتے ہیں وہ بھی یعنی کہ اگر اس طرح کی، یعنی کہ میں نے دیکھا ہے تجربات میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں، کہ وہ دین کے بعد آنے کے بعد ان کی پھر وہی سوشل میڈیا میں اپنا وقت کو ضائع کرنا اور اپنے جو ہے نا وہ دوسروں کے ویوز بناتے رہنا اور اپنا جو ہے نا وہ یعنی کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کی بجائے جو کنٹینٹ ہے اس کو یوٹیلائز کرتے رہنا اور اسی پر اپنا یہ اس کے پیچھے سر کیا مطلب ان کے کوئی ایسا کا ایونٹ ہوا ہوتا ہے کوئی لائف کے اندر، کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ کیا ایسی سچویشن ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا رویہ پیدا ہوتا ہے؟ ماحول کا جبر ہے، ماحول اور حالات کا جبر ہے. یعنی اوور آل ماحول ہی سارا ایسا ہے نا، آپ ان چیزوں سے آپ کے لیے نکلنا. آپ کسی کمپنی میں بیٹھے ہیں نا، کسی آپ روم میں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کے فرینڈس آپ کہیں گیسٹ گئے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کے، یا آپ کہیں کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر، ہر جگہ یعنی آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ ریلیجیس ہے یا نان ریلیجیس ہے. تو ایسے میں مطلب یہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ایک دوسرے کے ہمارا جو مواصلات کا جو دوری تھی وہ کم ہو جائے، تو جیسے یہ آئے ہیں ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اصل میں تو حالات کا جبر اس کو کہنا چاہیے کہ مطلب جس طرح سے ٹیکنالوجی زبردستی ہماری زندگیوں میں گھس آئی ہے، زبردستی گھسائی مراد یہ ہے کہ اب ہم چاہیں بھی تو اس کو نکال نہیں پاتے. مطلب 4 دن کے لیے ہم اپنا اسمارٹ فون سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ بٹن والا موبائل پکڑ لیتے ہیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی بات سن کے، یا بعض اوقات وہ بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن 4 دن بعد ہی ہمیں اس حقیقت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ 4 دن سے زیادہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، ہماری زندگی اسٹک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب یہ معاملہ ہے کہ یہ حالات کا ایک جبر ہے. پورا سسٹم ماحول مطلب اوپر سے ایسا بنا دیا گیا ہے نا کہ آپ کے لیے اب اس سے نکلنا ایسی ہے کہ جیسے اب آپ کہیں کہ جی میں پہاڑوں پہ نکلنا چاہتا ہوں، اب تو پہاڑوں پہ بھی نکل جائیں تو وہاں پہ بھی کھمبے لگے ہیں ان کے، وہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ بھی وائی فائی پہنچا ہوا ہے، سارا کچھ ہی پہنچا ہوا ہے. یہ صورت حال ہے. تو اس لیے اس میں تو عزم اور استقلال اور یہ ساری چیزیں ہیں. سر اینڈ پہ آپ ایک لائف سٹائل سجیسٹ کریں، یعنی کہ آپ ماشاء اللہ ایک اسکالر کا ایک اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، اس کی معاملات اپنے ہوتے ہیں کہ سنت میں کس طرح اس نے عمل درآمد کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، یا قرآن کی تلاوت اس کے کیا معاملات ہیں. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا امام ابن سیرین جو ہیں وہ 7 منزلیں جو ہے نا انہوں نے ان میں سے ایک روز پڑھا کرتے تھے رات سونے سے پہلے. تو آپ کے کیا معاملات ہیں یعنی کہ آپ کے لائف سٹائل میں، اور آپ نوجوانوں کو کیا لائف سٹائل سجیسٹ کریں گے جس میں وہ ایک پروڈکٹیو لائف گزار سکیں؟ دیکھیے میرے تو کوئی خاص معمولات ہیں ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی قابل ذکر ہے تو وہ پڑھنے پڑھانے کا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میرا زیادہ وقت جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے. اب یوں کہہ لیں کہ جی بک ریڈنگ بہت زیادہ ہے، مطالعہ جو ہے مطلب شاید مجھے اس میں مزہ بھی آتا ہو، نہیں آتا ہوگا تو ظاہری بات ہے، تو انسان کرتا ہے. تو باقی کوئی عبادات کے تو بس یہی ہے کہ بندہ فرائض پورا کر لے، حرام سے بچ جائے، تو یہی آج کل کے زمانے میں اس کے لیے بڑی
نعمت ہے. تو باقی یہ ہے کہ مزاج ہوتے ہیں نا, مختلف مزاج ہوتے ہیں. کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں, تو انہیں عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پالش کرنا چاہیے. کچھ ہیں جو تعلیم اور تدریس کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں, تو انہیں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پالش کرنا چاہیے. کچھ ذرا سوشل مزاج ہوتے ہیں, وہ دعویٰ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو پالش کر سکتے ہیں. کچھ ذرا جو ہے وہ ایگریسو مزاج کے ہیں, تو وہ جہاد کی لائن میں جا سکتے ہیں. لیکن ٹرو جہاد ہو, مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں سے مرنے مرانے کو جو ہے وہ جہاد سمجھ لے. تو اب جیسے مطلب اسرائیل کے خلاف فلسطین میں ہو رہا ہے یا اس طرح سے, تو یا افغانستان میں جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہوا, تو یہ ہے. تو اپنے مزاج کے اعتبار سے انسان کسی بھی لائن میں لگ جائے. اگر کوئی خدمت خلق کا جذبہ ہے, نرم دل ہے, ہمدردی ہے, تو خدمت خلق کے کام میں لگ جائے. اور بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ بھی کام کرنے کے, ابھی سیلاب کا مسئلہ دیکھ لیں اور مسائل دیکھ لیں. تو ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کی گنجائش بھی ہے, اپرچونٹی اور مواقع بھی ہیں, اور آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے اس میں اپنے آپ کو لگا دیں, تو انشاءاللہ سے آپ ایکسل کر جائیں گے. ضروری نہیں کہ سارے لوگ عبادت کے ذریعے سے ہی جنت میں جائیں گے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو خدمت خلق کی وجہ سے جا رہے ہوں گے, عبادت کی قسم ہے ایسے. اس لیے تو جنت کے 8 دروازے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سر یہ اصل میں یہ کویشچن اس لیے پوچھا تھا کہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں کہ جتنے بھی یعنی کہ جو مسائل نظر آتے ہیں نا, خاص طور پر سلیپ کے یا ڈائٹ کے یا اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں, جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے میجر جو ہے نا لائف سٹائل کا ایشو آتا ہے. یعنی کہ ان کی نیند کی روٹین, ان کی کھانے پینے کی روٹین اور دیگر ایکٹیویٹی. اس حساب سے میں پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں وہ کون سا لائف سٹائل ملتا ہے جس کو ہم اپنی, جس کی ظاہر ہے جس بندے کا ایک دن یعنی کہ روٹین, جس کی ایک دن کی روٹین ٹھیک نہیں ہے, اس کی آگے والی پورا ویک اور پورا مہینہ اس کا خراب ہے. تو وہ ایک دن کی ایسی روٹین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملتی ہے کہ جس سے ہم جو ہے نا وہ ایک پروڈکٹیو لائف بھی گزار سکیں اور ان سارے مسائل سے نکل سکیں. دیکھیں اس میں آپ علیہ السلام کی سیرت سے ایک بات تو یہ ہے, بلکہ تاکیداً مروی ہے. ایک تو یہ کہ عشاء کے فوراً بعد آپ نے سونے کا حکم دیا, اور یہ ہمارے لائف سٹائل سے ختم ہو چکا ہے. خاص طور پہ شہری زندگی میں بہت مشکل ہو چکا ہے لیٹ نائٹ سونا. اب اکثر لوگ لیٹ نائٹ سوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے فجر ان کی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ گلٹ میں بھی چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو تو فرض سمجھنا چاہیے. اگر آپ کی فجر رہ جاتی ہے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں. ہاں, اگر آپ کہتے ہیں بھائی میں 12-1 بجے بھی سوتا ہوں تو میں فجر کے لیے اٹھ جاتا ہوں. اچھا, کچھ مزاج ہوتے ہیں ان کی نیند کچی ہوتی ہے, آپ کہہ لیں, یا مطلب اتنا گہری نیند ان کی نہیں ہوتی, وہ اٹھ بھی جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ان کو تو آپ کو مارجن دے دیں کہ یار اس نے اپنے آپ کو مینیج کیا ہوا ہے, فرائض تو پورے کر رہے ہیں نا, فجر میں جماعت میں حاضر ہو رہا ہے, چلو ٹھیک ہے, رات 12 بجے بھی سو. لیکن اگر فجر آپ کی رہ جاتی ہے, جماعت سے بھی اگر رہ جاتی ہے, تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی عذر نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی اللہ یہ کہ کوئی بچے بیمار ہیں مثال کے طور پہ. بعض اوقات بچہ بھی آپ کی پوری رات لے جاتا ہے اگر بچہ بیمار ہو, مطلب کوئی جینون ریزن ہو. لیکن ہمارے یہاں تو لائف سٹائل بن گیا نا, اب کھانا کھانے کے لیے نکلنا ہے رات 10-11 بجے, واپس آنا ہے 1 بجے. اب یہ لائف سٹائل بن گیا. تو رات کو پورا رات دکانیں جو ہے وہ ہوٹلز ریسٹورنٹ آپ کے کھلے رہتے ہیں, دن کو لوگ سوئے رہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام عشاء کے فوراً بعد سوتے تھے, تہجد کے ٹائم بیدار ہو جاتے تھے. کم از کم بھی آپ کی تہجد 1/3 نائٹ تو ہوتی تھی, 1/3 رات. وہ تو پوری کرنا ہی مشکل ہے. تو اتنا جو ہے وہ بیدار ہونا, اتنا جاگنا, بہت کم لوگ ہیں جو اس کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. میرے خیال میں اتنا بھی کر لینا تو یہ آج کل کے حساب سے کافی اچیومنٹ ہے ایک انسان کے لیے کہ فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھے, فجر کے ٹائم بیدار ہو جائے. سب سے یعنی کہ امپورٹنٹ چیز اپنی سلیپ کو مینٹین کر لیں, اس کے بعد اس کا ڈے اگلا جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں وہ دن میں اس کو کوئی تھوڑا بہت کیلولا کرنے کی ضرورت ہے. ظہر سے پہلے کر لے, ظہر کی بات کر لے. آپ علیہ السلام دن میں کیلولا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن یہ کہ کم از کم جماعت کو مس نہ ہونے دے, یہ بہت ضروری ہے. چلیں جی, اسی پر سر وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کا. فائنل آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں یوتھ کو کہ وہ جو ہے نا وہ دین پر آنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسٹیبل رکھ رہے ہیں, استقامت کے لیے آپ ان کے لیے کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیے اصل چیز یہی ہے کہ ایک اپنی زندگی کا ویژن اور مشن بنائیں, دین کو شعوری طور پہ اختیار کریں. یعنی ابھی تک دین ہمارے پاس جو ہے وہ ایک رسمی دین ہے, ماں باپ دیندار تھے یا چاچے مامے نے جو ہے وہ حفظ میں ڈال دیا, یا ابا جی کی خواہش تھی کہ جی درس نظامی کر لے عالم فاضل بن جائے,
کوئی ہمارے بھی آخرت میں درجات بن جائیں. بس یہ اس طرح سے چل چلا وہ کام ہے. شعور کے ساتھ دین کی طرف آئیں. تحریکوں کو میں یہ جو ہے وہ کہتا ہوں کہ جی انہوں نے شعوری سطح پہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ایک مسلمان کی شعور کے ساتھ دین کے ساتھ. جب آپ شعور سے کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں نا، پھر وہ آپ کے لیے قابل فخر اثاثہ بن جاتی ہے، ایسڈ بن جاتی ہے. آپ اس پہ فخر کرتے ہو، آپ سر جھکا کے نہیں چلتے. پھر آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو گے، یونیورسٹی میں بھی جاؤ گے تو آپ اس پہ فخر کرو گے. یہ نہیں کہ لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں، اچھا شلوار تھوڑی سی نیچے ہی کر لوں، اچھا میری داڑھی پہ تو تبصرہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے اب میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہاں اچھا لگے گا برا لگے گا، یہ وہ ہے. اب یہ شعوری سطح پہ دین نہیں ہے، یہ رسمی دین ہے. جب شعوری سطح پہ آپ نے کسی چیز کو اختیار کیا ہو تو پھر اب آپ دیکھیں نا، وہ ایک جو نوجوان ہے جس نے وہ اسپائکس یعنی بال اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورے جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے اندر اکیلا ہوتا ہے اور اسے نہیں لگ رہا ہوتا کہ جی میں کوئی اجنبی ہوں. مطلب عجیب و غریب قسم کے فیشن جو کر رہا ہوتا ہے، جھاڑ جکاڑ بنایا ہوا اپنے سر کے اوپر. لیکن چونکہ اس نے شعوری سطح پہ کیا ہوا ہے تو اس لیے اب اسے اجنبیت محسوس بھی نہیں ہوتی. اور ہمارے لوگ جو ہے وہ اجنبیت میں آ جاتے ہیں. جی ہم سوسائٹی میں اجنبی ہو گئے، اگر ہم نے دین کو فالو کیا، یہ کیا وہ کیا، اجنبی ہو جائیں گے. حجاب کریں گے تو اجنبی ہو جائیں گے، داڑھی رکھیں گے تو اجنبی ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے تو اجنبی ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں. شعور کے ساتھ دین کو اختیار کریں، اپنا ویژن مشن اور ایک بامقصد زندگی گزاریں. زندگی تو گزر رہی ہے، مادہ ہے، بس مرنا ہے، سب نے مر جانا ہے. اچھی زندگی جن کی ہے اس نے بھی مر جانا ہے، جس کی آزمائش میں اس نے بھی مر جانا ہے. تو پچھلی ساری نسلیں سے چلی گئیں، یہ نسل بھی چلی جائے گی. تو اصل یہ ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں، اصل بات ہی ٹھیک ہے، جس کا دنیا کو کوئی فائدہ ہو اور ہمیں بھی آخرت میں فائدہ، ہاں، اور ہمیں بھی آخرت میں کوئی فائدہ ہو. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آئی ہوپ کہ یہ سیشن جو ہے وہ فائدہ مند رہا ہوگا. اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی کویشچن ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں. یوتھ سے ریلیٹڈ، بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سسٹم سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہم سر سے نیکسٹ کی نشست میں اس سے متعلق جو ہے نا کویشچن کریں گے.